السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج میں جو کامن ایک ورڈ ہوتا ہے نا، میرا کیا ہوگا، ایک کوشچن ہوتا ہے، یہ میرا کیا ہوگا، میرا آگے جا کے کیا ہونے والا ہے، یہ سوچنا ہی ہے نا، یہ ایک نیگیٹو تھنکنگ ہے۔ یہ سب کچھ نا ہمیں توکل تو اللہ، سب کچھ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ ہم لوگ یہی سوچتے رہتے ہیں نا، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، گھر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو رزق یہ سب کو دیتا ہے نا، چڑیوں کو بھی دیتا ہے۔ چڑیاں دیکھو صبح میں اٹھ کے اپنا رزق کے تلاش میں جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ محنت ہمیں بھی کرنا چاہیے، دینا یا نہ دینا یہ سب اللہ کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ اللہ کو سب پتہ ہوتا ہے، سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہمیں محنت نہیں کرنا، محنت تو کرنی ہے۔ چھوٹی چھوٹی جو چینٹیاں بھی ہوتی ہیں نا، اگر ان کو بھی دیکھیں گے نا، وہ کتنا محنت کرتے ہیں رزق کے لیے۔ ٹینشن کر کے گھر پہ تو بیٹھ نہیں جاتے نا، وہ لوگ بھی نکلتے ہیں نا رزق کے تلاش میں، محنت کرتے ہیں۔ ہم انسان کیا کرتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، مجھے اگر کوئی ڈھونڈ رہا ہے تو جاب نہیں ملتی، تو پھر ٹینشن ہو جاتا ہے۔ فار ایگزامپل لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ہر وقت عبادت کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ جب اس کو کچھ ملتا نہیں ہے، جاب نہیں ملتا ہو، یا پھر شادی نہیں، رشتے نہیں ہو رہے ہیں، یا پھر کچھ نہ کچھ ہو، اگر پیسے چاہیے، گھر چاہیے، اگر اس کو جب وہ سوچتا ہے نا مجھے اتنے ٹائم میں مجھے ایسا کچھ چیزیں ملنا چاہیے، اگر اس کو نہیں ملتی، کچھ ٹائم لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ دینے میں ٹائم لگاتا ہے، تو سوچتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے، میں تو عبادت کرتا ہوں اللہ کا، ہر ٹائم میں تو عبادت کرتے رہتی ہوں اللہ تعالیٰ کی، نماز پڑھتی ہوں، قرآن پڑھتی ہوں، روزے رکھتی ہوں، پھر بھی میرے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے۔ اور کچھ لوگوں کا تو الگ ہی ہوتا ہے۔ میں بابا جی کے پاس بھی گیا تھا یا پھر گئی تھی، جو انہوں نے مجھے وظیفے بتائے، میں نے وہ سب بھی کیا، پھر بھی مجھے جاب نہیں مل رہا ہے۔ یہ آج کل یہ کامن ہو گیا، ہر چیز کے لیے بابا جی کے پاس جاتے ہیں، یا پھر کچھ لوگوں کے پاس جا کے پوچھتے ہیں میرا تو ایسا ہو رہا ہے، میرا کچھ اچھا نہیں ہو رہا ہے، بجائے اللہ تعالیٰ کے طرف جانے کی، اللہ تعالیٰ سے پوچھنے کی، ہم لوگ دوسرے لوگوں کے پاس جا کے پوچھتے ہیں اور وظیفے کرتے ہیں۔ میں نماز پڑھتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ تو مجھے کچھ نہیں دے رہا ہے، اور میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، عبادت ہی چھوڑ دیا، عبادت کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ اللہ تعالیٰ دینے میں تھوڑی سی دیر کر دے تو ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے طرف، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، اس کے طرف جانا ہی چھوڑ دیتے ہیں، بجائے نیگیٹو چیزیں سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ تو حرام چیزیں بھی سٹارٹ کر دیتے ہیں، شرک کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ آپ غریب کو ہی دیکھ لیجئے، اس کے پاس تو 3 ٹائم کا کھانا بھی نہیں رہتا ہے، کھانے پینے کی تکلیف رہتی ہے۔ اگر وہ ایسا ہوتا، اگر اس کو پیسے کی مشکلات ہوتی، رہنے کے لیے گھر نہیں رہتے، پہننے کے لیے صحیح کپڑے نہیں رہتے، پھر بھی وہ کیسے جی رہا ہے؟ اگر ہر غریب اگر ایتھیسٹ بن جائے تو نہیں چلے گا نا۔ میرے پاس پیسے نہیں ہے، میرے پاس گھر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مجھے کچھ نہیں دیتا ہے، تو ہر غریب تو پھر ایتھیسٹ بن جائے گا۔ ہمیں بھی یہ سب چیزیں سوچنی چاہیے نا۔ اللہ دینے میں کچھ لیٹ کیا کر دیا تو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اب میرا کیا ہوگا، اب میں کیا کروں، یہ سوچنے لگ جاتے ہیں، بجائے کہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں، کیا کر سکتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہاتھ پیر صحیح سلامت دیا ہے، یہی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ہم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہی دور ہو جاتے ہیں۔ پہلے صحابہ یہ سوچتے تھے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کریں، جو کچھ بھی ہے، واٹ کین آئی ڈو فار اللہ۔ ہمارا تو الٹا ہی ہے، واٹ ول اللہ ڈو فار می، یہ سوچتے ہیں نا، اللہ ہمارے لیے کیا کرے گا، ہم اللہ کے لیے کیا کریں گے وہ نہیں سوچتے ہیں۔ یہ الادین والا کانسیپٹ نہیں ہے، آپ جیسے چراغ کو ایسے رگڑ لیا اور جینی آ گیا، اس نے کہا کہ حکم میرے آقا، تو آپ نے بولا کہ مجھے یہ سب چیزیں چاہیے، تو اس نے آپ کو پیش کر دیا۔ یہ کانسیپٹ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا۔
اللہ تو ہمارا رب ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم نے بنایا ہے، ہی از اور کریٹر۔ بجائے کہ ہمیں یہ سوچنے کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کر سکتی ہوں یا پھر کیا کر سکتا ہوں، یہ تو الٹا ہے، اللہ میرے لیے کیا کر سکتا ہے، یہی سوچتے ہیں نا ہم سب لوگ۔ یہی ہماری امت کی نا ڈاؤن فال ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہے نا ہم لوگ ایسے ہی امید کرتے ہیں، ایک یا دو بار ایسے مانگتے ہیں، کچھ لوگ تو مانگتے ہی نہیں ہیں، دعا بھی نہیں کرتے ہیں، پھر کمپلینٹ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، اللہ نے مجھے یہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا، جو مجھے چاہیے مجھے نہیں ملا۔ ہمارے صحابیوں کی کیا ایک سوچ تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے امپریس کریں، ہمارے جان سے، ہمارے مال سے، ہمارے جو اولاد ہے ان سے کیسے ہم اللہ تعالیٰ کو امپریس کریں، ایسی سوچ تھی ان لوگوں کی۔ لیکن ہماری اس امت کی کیا سوچ ہے، اللہ تعالیٰ میرے لیے کیا کرے گا، ایسا سوچتے ہیں ہم لوگ، اعوذ باللہ۔ اور میرے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ رب العزت، اے سارے کائنات کے شہنشاہ، اے سارے مخلوق کے پالنے والے، زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جنات کے محبوب، اے عرش عظیم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت و ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، تیرے خطاکار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ اور سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ ہم گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ ہمارے معبود ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنے رحمت سے ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ پاک ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ یا اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس زندگی سے تو راضی ہو جائے، ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا کر میرے رب۔ یا اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والے بنا اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمارے پریشانیوں کو دور کر دے، یا اللہ جو بیمار ہے انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، یا اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کر دے، یا اللہ شیطان سے ہمیں حفاظت فرما، یا اللہ اسلام کے دشمنوں کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ یا پروردگار عالم ہمیں تجھ سے مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا آتا ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عنایت فرما۔ ہماری دعا اپنے رحم سے، اپنے کرم سے قبول و مقبول فرما۔ جس نے یہ دعا بھیجی ہے اسے آگے بڑھا رہا ہے، اس کی ساری پریشانیوں اور تکلیفوں، بیماریوں کو دور فرما اور صحت تندرستی عطا کر۔ یہ دعا اے میرے پروردگار اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں قبر کے عذاب سے بچا، جو بیمار ہیں یا پریشان ہیں تو انہیں اپنے کرم سے معاف فرما اور ان کی بیماری اور پریشانیوں کو دور فرما۔ اے میرے اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جس نے مجھے یہ دعا بھیجی ہے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما اور ہر کام میں کامیابی عطا فرما، اس کا نصیب کھول دے، آمین ثم آمین۔
اپنے لیے ضرور دعا کروائیں، نہ جانے کس کی زبان سے آپ کی تقدیر کھل جائے۔ جب تک یہ دعا شیئر ہوتی رہے گی اور جتنے لوگ اس دعا کو سنتے رہیں گے، ہم سب کو ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو خوش رکھے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو آج کی یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کر دینا، شیئر کر دینا اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتانا، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ضرور سبسکرائب بھی کر دینا۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔